اور اسی سال کیا دیکھا، یہ جو آنے والی عید ہے اس کے اوپر جی فلاں حافظ آباد کے اندر اونٹ کی قربانی کی جائے گی، اور فیصل آباد کے اندر بکروں کی قربانی کی جائے گی۔ ابھی چند عرصہ نہیں گزرے گا، شاید عید کی نمازیں بھی شروع ہو جائیں اور خطبے بھی دینے شروع کر دیے جائیں۔ کس کی قربانی ہوگی؟ اونٹ کی قربانی اس عید کے اوپر۔ کہاں پہ؟ حافظ آباد میں۔ فیصل آباد میں اس عید کے اوپر بکروں کی قربانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم بھول گئے ابو بردہ کی بکری کا واقعہ، بھول گئے۔ اگر نیت اور اخلاص دلیل ہوتا تو کائنات میں صرف صحابہ کا اخلاص اور نیت دلیل ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ کے بعد دین کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے اندر کوئی بات شامل کر لے، یا نیت نیک ہو یا اخلاص ہو تو دین میں کمی بیشی کر لے۔ یہ اختیار اللہ نے اگر دیا تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اونٹ کی قربانی ہوگی۔ ابو بردہ نے عید کی نماز سے پہلے اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے اٹھے، عید کے دن تھا، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، دیکھا بستی میں سارے بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بردہ کے دل میں خیال آیا سب کو بھوک ہے، عید کے بعد تو گوشت عام ہو جائے گا، سارے لوگ گوشت بانٹیں گے، تو میں سب سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کرتا ہوں تاکہ ان بھوکوں کے منہ میں میرا بکری کا گوشت چلا جائے۔ نیت بد ہے کہ نیک ہے؟ اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے کہ بھوکا سب سے پہلے میرا کھانا کھائے؟ ابو بردہ یہ نیت کر رہے ہیں، اور قربانی کر رہے ہیں بکری کی، اور قربانی کس دن کر رہے ہیں؟ قربانی کے دن کر رہے ہیں۔ کس دن قربانی کر رہے ہیں؟ قربانی کے دن قربانی کر رہے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ سب سے پہلے بھوکوں کے منہ میں میری بکری کا گوشت چلا جائے۔ بکری ذبح کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، خوش ہیں، اللہ کے رسول میں نے بکری کو ذبح کیا، لوگوں کو سب سے پہلے میرے علاقے میں کھانا ملا، میری بکری کا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، ابو بردہ تو نے بکری کو ذبح کیا عید کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے؟ جی ہاں۔ بتائیے عید کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آج کل تو 2 منٹ کے اندر لوگ پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم 5-10 منٹ میں پڑھتے ہیں، عام لوگ 2-3 منٹ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ وہ 2-3 منٹ تو نے اس نماز سے پہلے قربانی کی؟ جی ہاں اللہ کے رسول میں نے قربانی کی، اس نیت سے کی۔ جا ابو بردہ، تیری بکری کی جو قربانی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقے کی قربانی ہے۔ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اس بکری کا اور اس ذبح کا قبول کر لے گا، لیکن اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو جا ایک نیا جانور خرید اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ابو بردہ کی بکری کی قربانی عید کے دن قبول نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ ہمارے حافظ آباد میں اونٹ کی قربانی ہوگی، فیصل آباد میں بکروں کی قربانی ہوگی۔ آپ نے دین کو کیا سمجھا؟ آپ نے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ آپ کا دل آیا، جو نیت میں آئی، اخلاص نیت، حرج کیا ہے، یہ 2 دلیلیں بنا کر آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری پلاننگ کر دی۔ کل بدعت ضلالہ۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور میں حیران رہ جاتا ہوں جب رسول اللہ کا نام اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالتے ہیں اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگاتے ہیں۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس نام کے اوپر چھری کو چلائیں گے اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگائیں گے؟ آپ عید کے اوپر، من گڑت عید کے اوپر اونٹ کو قربان کریں گے اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگائیں گے؟ افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی ہوں۔ میرے بھائیو، یہ آپ کو کس نے وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا کہ نیت نیک ہو تو جو مرضی کر لیا جائے؟ اور میرے بھائیو، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ ساری عمر بیت جائے کوشش کرتے رہے اس دین کو عید قرار دینے کی۔ اللہ کی قسم، کوئی متبع سنت، کوئی حدیث کا ماننے والا، کوئی قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا اس دن کو عید کا دن نہیں مانے گا، بلکہ کیا دن مانے گا؟ روزے کا دن مانے گا۔ عید کے دن
اور روزے کے دن میں بڑا فرق ہے. جو صاحب عقل و شعور ہیں ان کو ان دونوں کی ماہیت اور کیفیت میں جو فرق ہے واضح طور پہ سمجھ آتا ہے. عید کے دن روزہ ہوتا ہے اور روزے کے دن عید ہوتی ہے.